النساء المائدة، الأنعام الأعراف، الأنفال التوبة، يونس هود، يوسف الرعد، إبراهيم، الحجر النحل الإسراء، الكهف مريم طه، الأنبياء الحج، المؤمنون النور، الفرقان الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر والمسد، الإخلاص، الفلق والآخر والناس، سورة القرآن. الله अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। ए अल्लाह, मैं पनाह मांगती हूँ उस इल्म से जो नफ़ा न दे, और उस दिल से जो ना डरे, और उस नफ्स से जो सैर न हो, और उस दुआ से जो कबूल न की जाए। इस दुआ के साथ हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। सूरतुल मारिज हम पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह आज हम तफसीर इसकी समझेंगे आयत नंबर 10 से लेके 35 तक। आप सब के लिए मेरी दुआ है कि आपके इल्म और अमल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत फरमाए, आपको सही फहम अता फरमाए, और इंशाल्लाह आप आज की आयत में देखेंगे कि अमल के लिहाज से कितना कुछ है। तो वो अल्लाह ताला हमें वो हिकमत अता फरमाए, वो शौक अता फरमाए, और वो तौफीक दे दे हमें जिससे हमारा अमल बेहतर हो जाए। सबसे पहले आज हम आगाज करेंगे पिछले हफ्ते की एक
جو آپ کو ہوم ورک دیا تھا اس سے پچھلے ہفتے ہم نے آیات پڑھی تھی صبر کے حوالے سے، آیت پڑھی تھی صبر جمیل کے حوالے سے، اور بہت ڈسکشن ہوا تھا اس پر، استاذہ نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا۔ ایک اس میں ہم نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔ آپ کے ریفلیکشن دینا چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ صبر کی صلاحیت یا صبر کی قوت حاصل ہو جانا یا صبر کر لینا بھی ایک نعمت ہے؟ اور کیا پچھلے ہفتے جو آپ نے آیات پڑھی اس وقت سے لے کے آج تک آپ نے کسی چیز پہ صبر کیا، آپ کو یہ نعمت نصیب ہوئی؟ کوئی بھی چیز شیئر کرنا چاہیں آپ، یا آپ نے اس نعمت کے حصول کے لیے کوئی دعا کی ہو، اینی تھنگ ریگارڈنگ صبر یو وانٹ ٹو شیئر، موسٹ ویلکم۔ تو آغاز کرتے ہیں جی، نگہت آپ فرمائیے، نگہت سہیل۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ باجی میں تھوڑا سا اپنا لائف کا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کروں اگر کہیے آپ اجازت دیں۔ کہیے۔ باجی میں ایک بہت اچھے ماحول سے آئی تھی، میرے الحمدللہ پیرنٹس سب بہت، انہوں نے میری بہت اچھی تربیت کی۔ میرے ابو اللہ ان کو کروٹ جنتوں میں جگہ دے، انہوں نے، وہ پروفیسر تھے، انہوں نے ہماری بیسٹ ایجوکیشن کی۔ میں ماسٹرز کیا میں نے، پھر میں نے ٹیچنگ کیا، پھر میں مطلب میں ان شارٹ میں بتاؤں کہ انہوں نے ہمیں زندگی میں کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ انہوں نے تعلیم کے ساتھ ہماری تربیت بھی بیسٹ کی، اور پیسہ بے حد ہم اولاد پہ خرچ کیا، تعلیم پہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہر چیز پیسے سے ہی لگتے ہیں، یہاں تو پھر ایجوکیشن فری ہے، لنڈن یو کے میں یا ادھر ادھر نا۔ تو خیر انہوں نے وہ سب ہماری بہتری کے لیے کیا، ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ان کو تھا کہ زندگی میں میرے بچوں کو اگر ضرورت پڑے تو ان کے یہ کام آئیں گی، سلائی کڑھائی کا کورس، ہر چیز نا۔ تو میں اپنی زندگی کا بتاؤں، اور جب میں یہاں شادی ہو کے آئی نا، تو میرے ابو جی نے مجھے لیٹر میں نا، جو مجھے لیٹر بھیجا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ہر معاملے میں صبر کرنا ہے، اور والعصر انہوں نے آیت اس سورت کو لکھ کے مجھے بھیجا کہ جب بھی آپ ڈاؤن ہو آپ نے یہ سورت پڑھا کرنی ہے، اور آپ نے اپنی جو تربیت ہے نا اس کو کرنا ہے۔ اور یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کرو۔ ان شارٹ یہ باجی، میں نے اتنا یہاں آ کے آپ کو نا سسرال میں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، سکھا دیتا ہے انسان، تو مجھے اس کے ریوارڈ بھی ملے ہیں۔ یعنی کہ اتنی گندی باتیں، اتنے دل توڑ دینے والی باتیں، اتنا سب کچھ ہو کے نا، تو یہ صبر جو ہے نا اسٹرانگ کرتا ہے۔ توکل، صبر جو ہے نا توکل سکھاتا ہے، اور توکل صبر سکھاتا ہے۔ میں نے یہ دیکھے، یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ آپ کا ہسبینڈ بالکل بے شک اچھا ہو، لیکن جو آپ کی فیملی ہے نا، میرا یہ ہے کہ ایک لڑکے کے ساتھ شادی نہیں ہوتی، ایک پوری فیملی کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ تو میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ صبر کے بہت سارے فائدے ہیں، اور بہت ہی میں بتا نہیں سکتی ہوں اوپنلی نا، یا کہہ نہیں سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو میں بس یہی کہوں گی۔ الحمدللہ نگہت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی نعمت عطا کی، اور آپ جی نے جب اس نعمت کو محسوس کر لیا اور اس پر عمل کی کوشش کی، تو پھر بہت نعمتیں اور بھی ملی ہوں گی۔ جی الحمدللہ۔ کوئی ایک چیز بتائیں جس نے صبر کرنے میں بہت فائدہ دیا، کوئی ایک چیز بتائیں، باجی میں نے عملی ٹپ۔ عملی ٹپ میں آپ کو بتاؤں، میری نا پھر وہی بات، میری امی کا فرائیڈے نا، میری امی کی 18 سال ہو جانے ہیں، ان کی برسی ہے۔ میری امی کی ہماری امی نا، سب ہمارے بہن بھائیوں کی شادی ہوگی، میری بہن ایک رہ گئی تھی شادی کی نا، خیر اس کی شادی پہ میں نے جانا تھا، تو میرے ٹکٹ آ گئی سر، لیکن میرے میرے ان لاز جو تھے نا، ساس سسر، انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا، انہوں نے کہا کہ تم اب اگر گئی نا تو تم پھر نہیں جا سکتی۔ ان کو یہ خیال نہیں کہ میری امی کے بعد ہمارے گھر میں یہ ہے، ایموشنلی ہم اتنے زیادہ بروک ہوئے ہیں کہ میری موجودگی ہو سکتا ہے بہت سپورٹیو تھی۔ خیر میں چلی گئی، انہوں نے کہا نہیں جانا۔ باجی آپ یقین کریں، اس کے میں آئی واپس 6 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ یہ میرا صبر کا نتیجہ ہے، میں نے بہت صبر کیا ہے۔ اور باجی پھر اس طرح ہوا کہ اس طرح کنیکشن بنا کہ یہاں سے، یعنی عملی ٹپ کیا ہوئی کہ آپ گئیں یا ان کی بات مان لی آپ نے؟ میں گئی، میں گئی اپنی اس کی نا
لیکن انہوں نے کہا کہ تم نے اس کے بعد تم نہ پھر نہ سوچنا کہ تم کب جاؤ گی پاکستان، یعنی کہ اس طرح. لیکن اللہ تعالیٰ نے باجی یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ عمرہ کا ہوا پلان، عمرہ کا یہ اسکیجول ہوا کہ پہلے پاکستان جانا ہے، وہاں سے فلائٹ لینی ہے جدہ کی، جدہ سے پھر پاکستان سے یہاں یو کے آنا تھا. اس طرح کا کنیکشن تھا. تو باجی مجھے یہ ہوا کہ میں وہاں گئی، وہاں پہ ہوا کہ جس دن میری واپسی کی فلائٹ تھی نا، عمرہ کر کے سارا کچھ لاہور سے یو کے کی فلائٹ تھی نا، تو ولکینو بسٹ ہو گیا یہاں پہ. اور باجی مجھے 3 ہفتے مزید پاکستان رہنا پڑا. یہ میرے سبحان صبر اللہ. کا انعام ہے. اور باجی مجھے جب میں واپس آئی نا، سارے جہاز بند تھے، سارے بہت مشکل سے، پھر میں اپنے بچوں کو مس کر رہی تھی، میں پہنچوں کسی طرح. میرے ابو کہہ رہے تھے یہ پہنچ جائے واپس اپنے گھر نا. حالات اس طرح کے بے یقینی تھی. تو باجی میں فرسٹ کلاس میں اللہ مجھے لے کے اپنے گھر واپس آیا. یہ صبر کے انعامات ہیں باجی. میں نے تو اپنی زندگی میں بہت صبر کے پھل دیکھے ہیں. اور میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں، میں کھل کے نہیں کہتی، میں کہتی ہوں بس پیشنس، تھوڑی بارک دیر اللہ. رک جاؤ. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. اور باجی بہت انعام مجھے دیے ہیں، چلیے اور انشاءاللہ اللہ دے گا. نگہت نے بات کی ہے نا اس پر کہ صبر کے انعامات یعنی نعمت کی ہم نے بات کی ہے. میرا سوال ابھی تشنگی ہے، اب میں باقی کسی ساتھی سے کہتی ہوں جو میرا سوال سمجھ لے اور بتائے کہ میں نے نگہت سے پوچھا تھا وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو بہت مدد کی صبر میں. کیونکہ دیکھیں صبر نازیہ. ہم کہتے ہیں کہ صبر تو کریں لیکن ٹولز بھی تو ہوتے ہیں نا. تو نازیہ چلیں آپ بتائیں وہ کیا چیز ہے جو صبر میں بہت مدد کر سکتی ہے. جی سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ if you are upset with somebody، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کی بات کا جواب نہ دیں، اس وقت خاموش ہو جائیں. اور بعد اوکے، میں پھر جی ایک چیز کیا ہوگی؟ خاموشی، غصے کے وقت خاموشی. ٹھیک ہے، جی غصہ آتا ہے نا کسی کی بات سن کے. جی ٹھیک، اور بتائیے. اور اچھا اور بھی مجھ سے بتانا پوچھ رہے شاید پہلے ہیں؟ جی تنظیم نازیہ بتائیں. آپ ہی بتائیے. آپ اچھا بتائیے جی نازیہ. اور جی دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آپ جب اپنے اس کو غصے کو روک لیں گے تو جب بعد میں آپ اس سے بات کریں گے نا وہ اس لیول پہ ہوگی نہیں. وہ آپ ہو سکتا ہے آپ کا کمپرومائزنگ سا ایٹیٹیوڈ بھی ہو جائے گا اور بہت بہتر طریقے سے آپ اس سے بات کر سکیں گے. سو فرسٹ تھنگ از ٹو ریمین کوائٹ. میرا تو اوکے، یہی ہے کہ جزاک اللہ خیر. دس از اے جی ویری امپورٹنٹ تھنگ، بہت اہم ٹپ ہے، سب لکھ لیں اپنے پاس. جب کوئی اریٹیٹ کرے، غصہ آئے، اس وقت جواب نہیں دیں، خاموش ہو جائیں. جیسے کہ میرے ساتھی لکھ بھی رہے ہیں، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے ایسا کہ اپنی پوزیشن چینج کر لیں، پانی پی لیں، سامنے سے ہٹ جائیں، دعا پڑھ لیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، کوئی اور ساتھی کچھ بتانا چاہے گا؟ سہرش انصاری نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. سہرش آپ بتائیے. جی باجی، خاموشی کے بعد جو سب سے دوسری چیز جو اثر کرے گی نا وہ دعا. اللہ تعالیٰ سے رائٹ اوے اسی وقت دعا مانگے، کیونکہ غصے کے وقت دعا جو مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. دل سے مانگی جانے والی وہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ غصے کے وقت مانگی جانے والی دعا. آپ صبر کر رہے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، کسی کی بری بات سہ رہے ہیں، تو مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ بھی واللہ عالم، اللہ کو پتا ہے کہ اس وقت مظلوم کون ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اس کے لیے تو پھر کوئی دلیل لانی پڑے گی نا. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس سہرش؟ اگر ہے تو مجھے ضرور بھجوائیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان صبر کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے صبر کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ کہہ سکتے ہیں ہم. ڈاکٹر وجیہ، تو ایک ہم نے دیکھی خاموشی اس وقت غصے کے وقت، اور دوسرا دعا. ڈاکٹر وجیہ کہیے. جی السلام علیکم. اچھا اس میں تھوڑا سا میں بس بتاؤں گی، پچھلے کلاس میں جب یہ انہوں نے وہ بات کی تھی نا صبرن جمیلہ پہ، کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو صبر کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دیوی نعمتوں پہ ہم ناشکراپن کرتے ہیں. تو یہ جملہ میرے بڑے دل کو چھو گیا تھا. اور کچھ ایموشنل میری آج کل ایسی چل رہی تھی. میری ابھی ریسنٹلی میری مدر جو ہے شی پاسڈ اوے، تو اس کے بعد آپ ایک صبر کر تو رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں اور سب بھی آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں صبر جمیل، لیکن وہ اس دن جو صبر جمیلہ کا جو مطلب جو میں نے سمجھا نا، اور اس سے جو میں نے ایک چیز سیکھی اس ایک ہفتے میں، کہ جب آپ یہ والا صبر کرنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ نا آپ کو سیلف پٹی سے نکال لیتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہونا شروع ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو کرنا ہے صبر، اور وہ بہتر اور خوبصورت صبر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نا اس ہفتے میں مجھے اتنا زیادہ اس چیز کے ساتھ پکڑ کے
स्ट्रॉन्ग किया कि अब मैं ये नहीं सोच रही कि मेरा क्या लॉस था, दूसरों के लिए क्या बेहतरी कर सकती हूँ, वो चीज सोचनी शुरू की है मैंने इस आयत के साथ। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा वआफ़िहा वाफ़ु अन्हा वअकरिम नुज़ुलहा वग़सिलहा बिलमाई वत्तल्जी वलबरद वनक़्क़िहा मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत थौबल अबयद मिनद-दनस। अल्लाहुम्मा अब्दिलहा दारन खैरन मिन दारिहा व अहलन खैरन मिन अहलिहा व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिहा व अदखिलहल जन्नह व अइज़हा मिन अज़ाबिल क़ब्र व अइज़हा मिन अज़ाबिन नार। अल्लाह ताला आपकी वालिदा की ये सारी दुआएं कबूल फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। चले, एक कमेंट में और ले लेती हूँ सब्र पर। अफशा नीलम कहिए। जी, मैंने सबर पर तो नहीं, मैंने सूरत मारिज की आयत नंबर 3 को समझा है और अपने बच्चों को भी समझाया है। वो ये कि आयत नंबर 3 के हवाले से मैंने अपने बच्चों को ये बताया है कि अल्लाह बहुत अरूज वाला है और हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो खड़ा है या बैठा है। जैसा कि असातिज़ा ने बताया, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने तमाम आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर उसने करार फरमाया अर्श पर। और ये बात कि अल्लाह डाली डाली पत्ते पत्ते में रहता है, एक गलत कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला ने कायनात में जितना कुछ भी बनाया है ये सब इसकी कुदरत की निशानियां हैं और आयात हैं। और इसका मतलब ये है कि वो हर शय के इतना करीब है कि कोई पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, किसी का कोई लम्हा भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं गुजरता। जैसा कि ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। यानी वो अपने इल्म के तहत बिल्कुल करीब है हर एक के, वो हर चीज का इल्म रखता है और उसी के हाथ में तमाम कुदरत है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं लास्ट कमेंट ले लेती हूँ, तस्नीम आफ्ताब कहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। मैं सिर्फ वालेकुम। ये कहना चाहूंगी कि मेरा भाई छोटा मुझसे 37 इयर्स ओल्ड है बाजी। उसको अचानक से बस मेरे पास बैठा हुआ था, मेरे पास आया था, कहने लगा कि मैं हैदराबाद से आया हुआ था, उसने कहा कि मैं आपके पास खाना खाऊंगा। और अचानक से खाना का 2 निवाले खाए तो उसको कुछ अजीब सी फीलिंग्स मैंने उसके अंदर फील की। उसकी सर में और उसके जो हाथ थे वो अजीब से मुड़ने लगे। तो मुझे थोड़ा फील हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को कहा इनको फौरन हॉस्पिटल लेके चलते हैं। बाजी मैं गई तो हम लोग पूरे कांप रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त। और फिर पता चला कि इनको ब्रेन का कोई हेमरेज का कोई चक्कर था और जिसकी वजह से उनकी नर्व्स वो दबी हुई थी जिससे इनकी बोलने की सलाहियत नहीं रही। और सिर्फ सुन रहे थे, रो रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। बाजी उस वक्त जो सबर की बात आई ना, तो मुझे इतना वो ये आयत याद आई। मैंने कहा अल्लाह सुब्हाना तआला देखे मुझे पहले से पढ़ा दिया और बाद में हालात ऐसे आए, तो अल्लाह सुब्हाना तआला मुझे देख रहे हैं कि मैं प्रैक्टिकली क्या करती हूँ। तो बहुत ज्यादा इसके लिए मुझे था और आप सबके लिए भी है कि प्लीज दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके भाई की जो कुव्वत गोयाई है उसको वापस अल्लाह ताला लाए और उस पहले जो चीज गई है उससे बेहतर बदल अता फरमाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला, ये आजमाइशें जो हैं हम सबके साथ किसी ना किसी मरहले में आती हैं। अल्लाह ताला किसी पे आजमाइश ना डाले, लेकिन अगर आजमाइश हो तो फिर सब्र के साथ उससे गुजार दे और उससे बेहतर बदल अता फरमा दे। आमीन। यहीं तक आज बात कर लेते हैं। मेरे साथियों में से कुछ साथियों ने कहा कि जो दुआ मैंने मग़फ़िरत की मांगी उसको शेयर कर लें, इसको इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर लेते हैं। मैयत की मग़फ़िरत की दुआ, और आप सबको ये दुआ याद भी होनी चाहिए, अपने पास भी रखें ताकि ये हम मसनून दुआएं दे सकें। जब भी किसी को हमने कोई दुआ देनी है तो सब्र करने की दुआ भी हमें पता हो और मैयत की मग़फ़िरत के हवाले से भी मालूम हो इंशाल्लाह। तो जनाब आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जो कि सूरत मारिज की आयत 10 से लेके 35 तक की तफसीर इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। और आज की तफसीर में सुभान अल्लाह इतना कुछ है डिस्कशन के लिए, मुझे नहीं लगता कि हम आज के सेशन में इसको कवर कर पाएंगे, लेकिन जिन साथियों ने हिस्सा नहीं लिया वो भी बाद में डिस्कशन में भरपूर हिस्सा लें। सवालात हमने बनाए हैं, जो रह गए इंशाल्लाह वो हम अगले हफ्ते जिस तरह आगाज में हम शुरू करते हैं ना डिस्कशन, वो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलते हैं हम आज की आयात की तफसीर की तरफ। आयत 10 की तरफ अपने एडमिन से गुजारिश करते हैं
प्ले करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वला यसअलु हमीमुन हमीमा। और ना पूछेगा, हाल भी नहीं पूछेगा, हमीमुन कोई दिली दोस्त, कोई जिगरी दोस्त, हमीमा किसी दिली दोस्त का, यानी गहरे से गहरा दोस्त। हमीम हामीम से है जिसका मतलब है गर्म होना, तपना। वो उबलते पानी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी ऐसा दोस्त जिसके लिए यानी बर्निंग डिज़ायर होती है, यानी दुनिया में जिसके लिए इंसान तड़प उठता है, लेकिन क़यामत के दिन वो हाल भी नहीं पूछेगा। युबस्सरूनहुम, वो एक दूसरे को दिखाए भी जाएंगे, यानी दोस्त एक दूसरे को देखेंगे लेकिन इतने कोल्ड होंगे, सारी मोहब्बत चली जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी, कोई किसी का हाल भी पूछना न चाहेगा। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, क्यों? इसलिए कि हर शख्स को अपनी हालत के बारे में ऐसी परेशानी होगी कि उसको दूसरे का हाल पूछना मुश्किल होगा। आप देखें, आम दिनों में जब एक इंसान होता है सेहतमंद, सलामत, ठीक ठाक, तो वो हर एक से खुश मजाजी से मिल रहा है, इसके साथ हंसते हुए बात कर रहा है, इससे हाथ मिला रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, वही इंसान जब बीमार पड़ता है और आप उसका हाल पूछने के लिए जाते हैं तो वो कैसे जवाब देता है? कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ, तजुर्बा हुआ? अपने माँ बाप ही को देख लें, अपने बहन भाइयों को देख लें। जिंदगी में जिनके पास आप जाते थे यानी सेहत की हालत में, तो वो आपको देखकर निहाल होते थे, उनकी आंखें ठंडी हो जाती थी और वो उठ के गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, आपको किस करते थे। सिर्फ दुनिया में तकलीफ दे बीमारी जो आई तो वो आपकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखते, क्योंकि उनको अपना हाल ऐसा पड़ा होता है, अपनी दर्द में वैसे करा रहे होते हैं कि उनको सारे भूल जाते हैं, बच्चे भी भूल जाते हैं। अजीज तरीन, मेहरबान, मोहब्बत करने वाले, महबूब तरीन सब भूल जाते हैं। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह, हर शख्स को उस दिन ऐसी हालत पड़ेगी जो उसे दूसरे से बेनियाज कर देगी। यवद्दुल मुजरिमु, मुजरिम चाहेगा, लौ यफ्तदी, काश फिदिये में दे दे, मिन अज़ाबि यौमिइज़िन, उस दिन के अजाब से बचने के लिए, बिबनी ही, अपने ही बेटे को। दुनिया में अपनी औलाद पर अगर कोई तकलीफ आए तो इंसान उनके सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है, अपने पे वार ले लेगा, बच्चों को बचाएगा। इंसान तो इंसान, आपने देखा होगा कि मुर्गी अपने छोटे छोटे चूज़ों को जब जहाज भी गुजरता है तो कैसे करती, वैसे उनको दाना खिलाने के लिए छोड़ देती है, लेकिन जो ही कोई खतरनाक चीज़ देखती है तो फौरन अपने परों को नीचे ले लेती है। इसका मतलब ये कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, जो बला आए मुझ पे आए, तुम पे ना आए। है? और हर माँ का ये हाल होता है। जंगल में भी आप देखें, जब उनके बच्चों को खौफ होता है, ख़तरा होता है, तो वो उनको छुपा लेते हैं, अपनी आगोश में ले लेते हैं और तकलीफ खुद सह लेते हैं, अपने ऊपर वार ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इंसान इतना खुद गर्ज हो जाएगा कि अपने बेटे को बचाने की बजाय क्या कहेगा कि ये बेटा मेरे बदले ले लो, इसको सजा दे दो, मुझे छोड़ दो। अपनी जान इतनी प्यारी होगी। और वहाँ उनको भी पहचान रहे होंगे, अपने बेटों को पहचान रहे होंगे, क्योंकि यहाँ युबस्सरूनहुम, बस्सर कहते हैं इस तरह दिखलाना कि दूसरा पहचान और समझ ले, अहवाल और आसार से वाकिफ करना। तो बेटे को भी पहचान के उसको भी झोंकना चाहेगा। वह साहिबत ही, और अपनी बीवी को। बीवी को साहिबा क्यों कहते हैं? साहिब कहते हैं साथ रहने वाले को। शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं कि उनकी ज़िंदगी किसी भी रिश्ते के मुकाबले में जब तक वो जिंदा हैं एक दूसरे के साथ ज़्यादा गुजरती है। तो जिसको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा करीब रखा, जिससे बहुत मोहब्बत की, जिसके लिए इतनी कमाई की, ऐसी ऐसी मेहनतें की, जिसको खुश करने के लिए इतने नाज नखरे उठाए, आज इंसान क्या कहेगा? इसी को ले लो, फिदिया में इसको देता हूँ, मेरी जान छोड़ दो, मेरी बीवी को ले लो। वरना एक मर्द क्या करता है, जब कोई मुश्किल वक्त आए तो बीवी बच्चों को महफूज ठिकाने पे भेज देता है कि नहीं, इनको कुछ ना हो,
خود آگے ہو جاتا ہے. جیسے گھر میں چور آئے مثلاً تو کیا کرتا ہے مرد؟ کہتا ہے میری بیوی بچوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، مجھ سے بات کرو. لیکن قیامت کے دن وہ اپنی بیوی کو بھی دے ڈالے گا کہ اس کو پکڑ لو اور مجھے چھوڑ دو. وہ اخیہ، اور اپنے بھائی کو، وہ فصیلتہ، اور اپنے قریبی خاندان کو. فصیلہ کا ایک مطلب قبیلہ لیا جاتا ہے، بڑے قبیلے کا چھوٹا حصہ جو ایک دادا کی اولاد ہوتے ہیں، جسے خاندان جس کو کہتے ہیں، ایک فیملی کہتے ہیں. اور دوسرا فصیلہ کا معنی ماں بھی ہے، کیونکہ انسان اس ماں سے جدا ہوتا ہے، تو فصل کہتے ہیں جدا ہونے کو، یعنی جس نے اس کو پیدا کیا، فصیلہ جس سے وہ الگ ہوا تھا. تو انسان اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے رشتوں میں، جو خالص محبت ہوتی ہے، اور اس کو بھی کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا، یا اس کا دکھ بڑا بھاری ہوتا ہے. یعنی اور رشتوں کے مقابلے میں ماں کو روتے ہوئے دیکھ کے بچے سہم جاتے ہیں، ماں کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن یہاں کیا حال ہے کہ وہ کہے گا ماں کو بھی لے لو، میرے بدلے میری ماں کو پکڑ لو. التی تؤویہ، وہ جو اس کو پناہ دیتی ہوتی تھی، جس نے اپنی زندگی اس کو پرورش کرنے میں گزاری، اس کو پناہ دینے میں، یا وہ خاندان جو ہر موقع پر ساتھ دیتا تھا، وہ ان کو بھی تیغ دینے کو تیار ہوگا. ومن فی الارض، اور جو بھی زمین میں ہیں، جمیعاً، سارے کے سارے، پوری دنیا کو پکڑ لو اور مجھے چھوڑ دو. ثم ینجیہ، پھر اس کو نجات دے دو، اس کو بچا لو. سورۃ عبس وتولی میں یہ بات اس طرح کہی گئی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے ہی بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. یعنی کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا. اور قرآن مجید میں یہ موضوع کئی جگہ پر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے. سورۃ الممتحنہ میں آتا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری رشتہ داریاں تمہیں فائدہ دیں گی، نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتے باقی نہ رہیں گے، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، ایک دوسرے سے بھاگیں گے جیسے سورۃ عبسہ میں کہا، اور کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. دوست دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کے بعد دوستوں پر بہت ریلائے کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، بہت سی توقعات رکھتا ہے کہ غم کے موقع پر، دکھ کے موقع پر وہ کام آئیں. لیکن یہاں کیا ہے؟ دوست ہی دشمن بن چکے ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے، ان کی دوستی وہاں بھی باقی رہے گی. قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. پیغمبر کہیں گے آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا، اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا. کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یعنی وہ عذاب کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے. لظا کہتے ہیں اس شعلے کو جس میں چنگاریاں نہ ہوں، پیور فائر، شدید گرم اور بھڑکنے والی آگ. کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، بے شک وہ ایک شعلہ ہے، خالص شعلہ، بھڑکتی آگ ہے. جیسے سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، وہاں بھی لظا ہی روٹ ہے، لام ظا یا، میں نے تم کو ڈرایا بھڑکتی ہوئی آگ سے. کیسی ہے وہ آگ، کیسا ہے وہ شعلہ؟ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، جو کھینچنے والی ہے کھال کو. نزاع، نازع ہوتا ہے کھینچنے والا، فاعل، اور یہاں پر مبالغے کے لیے آیا نزاع، بہت زیادہ کھینچنے والی. للشوا، شوا شوات کی جمع ہے، اطراف بدن کے لیے آتا ہے. اس کے کچھ معنی کیے گئے ہیں. پہلا معنی یہ کہ وہ آگ ہاتھ اور پاؤں کے پوروں کو کھینچ لے گی.
دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جہنم جو ہڈیوں سے گوشت اور کھال کو ادھیڑ دے گی. لظا جہنم کا نام ہے جو ہڈیوں سے گوشت اور کھال ہٹا دے گی، کھینچ ڈالے گی. بار بار کھال بنے گی، بار بار کھینچ لے گی، کھال ادھیڑی جائے گی بار بار، اور سکن پر ہی تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایک اور معنی کیا گیا، ابن جبیر نے کہا کہ وہ پٹھوں اور ایڑیوں کو کھینچ لے گی، دو طرف سے انسان کو. ایک اور معنی کیا گیا کہ وہ چہرے کے محاسن کھینچ لے گی. یہ حسن بصری کا قول ہے. یعنی چہرہ پھر کیا رہ جائے گا؟ کھوپڑی. کتنی ڈرانے والی شکل ہوگی. یعنی آپ امیجن کریں کسی اسکل کو کہ جس کے آگے فیس پر کوئی گوشت نہ ہو، کوئی ناک نہ ہو، کوئی آنکھ نہ ہو، کوئی بال نہ ہو، کتنی خوفناک شکل ہوگی. پانچواں اس کا معنی کیا گیا، ضحاک نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ گوشت اور کھال ہے جو ہڈی پہ چڑھی ہوتی ہے، آگ اس کو بھون ڈالے گی، یعنی ہڈیاں ننگی ہو جائیں گی. جسم کے اطراف، ہاتھ، پاؤں اور باقی اعضاء جو ہیں وہ سخت متاثر ہوں گے. اوپر نیچے ہر طرف آگ ہوگی. سورۃ الاعراف میں آتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا. سورۃ الزمر میں آتا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ کی چھتنیاں چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے. ذرا سوچئے، امیجن کیجئے کہ کیا حال ہوگا. آج کل دھوپ اتنی سخت ہے کہ تھوڑی دیر آپ دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے، طبیعت گھبرانے لگتی ہے، فوراً انسان کہتا ہے چھاؤں میں چلا جاؤں. تو اللہ کی نافرمانیاں کر کے کس کے اندر یہ سکت ہے کہ وہ اس جہنم میں جائے؟ تو انسان کو سوچ سمجھ کے وہ سارے اعمال چھوڑ دینے چاہیے جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں، چاہے وہ بے پردگی ہو، چاہے وہ باریک لباس ہو کہ جس کو پہن کے انسان ننگا رہے، چاہے سود کا لین دین ہو، چاہے اور وہ تمام کام جن پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. کیونکہ جہنم میں بھی درجے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ٹخنوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ گھٹنوں تک، بعض ناک کی ابھری ہوئی ہڈی والے حصے تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض سینے تک، بعض پورے کے پورے آگ میں ہوں گے. 3 دفعہ اللہ کی پناہ مانگیے آگ سے بچنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ بے شک دوزخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، کچھ کو کمر تک اور کچھ کو گردن تک، اور اس آگ کی وجہ سے کھال ادھڑ جائے گی. لواحۃ للبشر. پھر ایک کھال جلنے کے بعد دوسری کھال دے دی جائے گی، پھر وہ جل جائے گی، پھر وہ دوبارہ بدل دی جائے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. پیٹ اور کھال پگھل جائیں گے جہنم میں، آنتیں کٹ جائیں گی، آگ دلوں تک پہنچ جائے گی. یعنی صرف ظاہری جسم کو ہی متاثر نہیں کرے گی، دلوں تک. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. چہروں کو ڈھانپ لے گی آگ، آگ پورے چہرے پہ چھائی بھی ہوگی. سوچئے یعنی کس طرح منہ سے شعلے نکل رہے ہوں. وتغشا وجوہہم النار. چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، آگ پر گھسیٹے جائیں گے. تلفح وجوہہم النار. جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی. سجدے کے نشان کے علاوہ باقی سارا جسم جل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ابن آدم کا ہر عضو کھا جائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے، کیونکہ اللہ نے آگ پر سجدوں کے نشانات کو کھانا حرام کیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز تو پڑھی لیکن کچھ اور ایسے غلط حرام کام کیے کہ جن کی وجہ سے آگ میں جھونکے گئے تو صرف سجدوں کے نشان بچ جائیں گے، باقی جسم متاثر ہوگا. سب سے ہلکا عذاب اس کا ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے تلووں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہوگا، اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہانڈی کی طرح. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے بھی. تدعو من ادبر وتولی. یہ آگ بلاتی ہے کس کو؟ من ادبر، جس نے پیٹھ پھیری، یعنی حق بات سے، نیکی کی بات سے منہ موڑ کے چلا گیا. وتولی، اور حق سے منہ موڑا. تو ادبر و تولا کے 4 معنی کیے گئے. مجاہد کہتے ہیں جو اطاعت سے پیٹھ پھیر گیا اور اس نے حق سے منہ موڑ لیا.
مقاتل کہتے ہیں جو ایمان سے پھر گیا اور کفر کی طرف چلا گیا. قتادہ کہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے پیٹھ پھیر گیا اور اس نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیا، قرآن حفظ کر لیا، ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد اس کو اگنور کر دیا، نہ یاد رکھا اور نہ ہی اس کو سمجھا. اور ایک معنی کیا گیا جس نے قبول کرنے سے پیٹھ پھیر لی، یعنی اسے جب حق کی کوئی بات بتائی گئی تو منہ موڑ گیا اور عمل کرنے سے منہ موڑ لیا. اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جہنم بات کرے گی، تدعو، بلائے گی، ادھر آؤ. یعنی جو منہ موڑ کے جا رہا ہوگا یا جس نے دنیا میں منہ موڑا وہ اس کو واپس بلائے گی. جہنم اپنے رب سے بھی شکایت کرے گی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے. جنت اور جہنم نے ایک بار اپنے رب کے سامنے جھگڑا کیا اور دونوں نے اپنی اپنی بات بیان کی. جہنم جہنمیوں کو دیکھ کر آوازیں بھی نکالے گی، سمعوا لہا تغیظا وزفیرا. ایک جگہ شہیق کا لفظ بھی آ رہا ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، جیسے سورۃ الملک میں آپ نے پڑھا. اور جہنم مزید اپنا شکار مانگے گی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ کیا کچھ اور بھی ہے. تو کس کو بلائے گی، کس کو دعوت دے گی، کس کو پکڑے گی؟ جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیر لی، نیکی کے کاموں کی طرف کوئی توجہ نہ کی، بھاگ نکلا. وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور مال جمع کیا پھر اس کو بند کر کے رکھا. وعاء کہتے ہیں برتن کو، وعاء اس تھیلی کو بھی کہتے ہیں جس میں پیسے ڈال کے منہ بند کر دیا جاتا ہے. وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اب یہ آگ کس کے لیے ہے؟ جس نے دین سے منہ موڑا، حق سے منہ موڑا اور دنیا جمع کرنے میں لگ گیا اور خوب خوب مال جمع کیا اور اسے خرچ نہیں کیا. وَجَمَعَ فَأَوْعَى، یعنی بخل کیا. اوعا کا مطلب ہوتا وہ تھیلی کا منہ بند کر دینا، یعنی اس میں سے کچھ نکالا نہیں. ڈالا تو بہت کچھ، نکالا نہیں. یاد رکھیے قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر بھی مال جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی بات کی گئی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. انسان اپنی ضرورت کا تو جمع کر سکتا ہے یا اس کا حق نکال کر اس میں سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، پھر اگر کچھ بچ جاتا ہے اور وہ ورثے میں بھی رہ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن نہ اپنی جان پہ خرچ کرنا، نہ حقداروں کو ان کا حق دینا، نہ اس میں نفس کا حق نکالنا، نہ رشتہ داروں کا، دوستوں کا، مہمانوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، دین کا کام کرنے والوں کا، کسی کا بھی حق نہ نکالنا اور صرف اس کو سمیٹتے چلے جانا، جمع کرتے جانا. تو یہ مال جو ہے یہ انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہوگا. یحسب ان مالہ اخلدا، جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور حطمہ یعنی توڑ پھوڑ دینے والی جہنم میں پھینکا جائے گا. اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو سونا اور چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. یعنی جیولری کا ایک سیٹ پہ ایک سیٹ، جب کچھ پیسے جمع ہوئے، زیورات خرید لیے، کبھی کچھ خرید لیا، ہیرے جواہرات سے تجوریاں بھر رکھی ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں زکوٰۃ تک دینے کا یارہ نہیں، ہمت نہیں. تو یہ ایسے کاموں میں سے ہے جو آخرت میں سخت پکڑ کا باعث ہے. اور پھر یہاں پر خاص طور پر اوعا کی بات کی گئی ہے، یعنی اس کو سمیٹ سمیٹ کے رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے ہاں تشریف لے گئے، ان کے ہاں کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا. پوچھا اے بلال یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ آپ کے مہمانوں کے لیے تیار کر رہا ہوں. فرمایا اے بلال تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ کا دھواں ہو؟ اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے کسی کمی کا خوف نہ کرو. یعنی یہ کھجوروں کا ڈھیر اپنے پاس ہی نہیں رکھ لینا، اس کو بھی خرچ کرو. ان صحابہ کے پاس تھا بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جمع کر کے اور بہت اکٹھا کر کے رکھنے کو پسند نہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے. اور اب ہمارے ہاں تو فریج ہیں، فریزرز ہیں. غریب کو کھانے کو نہیں بھی ملتا تو ہماری بلا سے وہ خود اپنا ذمہ دار ہے، ہم تو اپنے ذمہ دار ہیں.
تو میں نہیں کہتی کہ فریز نہ کریں یا سنبھالیں، نہیں، ٹھیک ہے، وقت ضرورت آپ کو کام آتا ہے، آپ خود بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، آپ بچت سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف اپنے ہی لیے جمع کرتے چلے جانا اور ضرورت مندوں پر خرچ نہ کرنا، ضرورت کے وقت مال نہ نکالنا، یہ وعید کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا تو اس کو خرچ کرنے کا سوچتے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں ایک رات عشاء کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی کالی پتھریلی زمین پر چل رہا تھا اور ہم احد پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ یہ احد پہاڑ میرے پاس سونے کا ہو، احد پہاڑ، اور میں اس حالت میں تیسری شام کروں کہ میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی بچا ہوا ہو، سوائے اس دینار کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے بچایا ہو، تو وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ یا میں کہوں کہ اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کر دو، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھرنے کا اشارہ کیا کہ دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر 7 دینار تھے جو انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ جب آپ بیمار ہوئے تو فرمایا اے عائشہ وہ سونا علی کے پاس بھیج دو رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، حضرت عائشہ کام میں لگ گئیں، یہاں تک کہ آپ نے کئی بار فرمایا اور ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے اور حضرت عائشہ کام میں لگ جاتی۔ آخر آپ نے ان کو حضرت علی کے پاس بھیج کر صدقہ کروا دیا، حالانکہ آپ کے پیچھے 9 ازواج مطہرات تھیں اور ان کا نان نفقہ آپ زندگی میں تو آپ دیتے تھے لیکن اللہ کے توکل پہ ان کو چھوڑ کر گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مزید دیتا ہے۔ فرمایا یا ابن آدم انفق علیک، خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ استاذہ کس قدر یہ ڈرانے والی آیات ہیں۔ آپ نے استقبال رمضان میں بتایا تھا کہ جو اللہ کی خاطر روزہ رکھے گا 70 سال وہ جہنم سے آگ سے دوری ہوگی، تو اس سے میں 50,000 سے ایسے بیٹھی کیلکولیٹ کر رہی تھی، 714 روزے بنتے ٹوٹل، تو اگر منڈے اور تھرسڈے رکھا جائے تو 24 سال میں یہ ٹارگٹ جو ہے نا اچیو ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سازہ میں نے آپ سے بات پوچھنی تھی کہ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا اپنے لیے کسی بھی قسم کی کہ شکر کی اور اس کی، تو کیا صبر کی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ مانگی جا سکتی، اس کو یوں مانگے کہ اللہ ہر مشکل میں مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ہم پر کوئی نہ کوئی مشکل تو ہوتی ہے نا، کبھی جسمانی تکلیف ہے، کبھی
بچوں کی طرف سے کوئی بات ہے کسی بھی طرح. اور دوسرا سازا میں سوچ رہی تھی کہ صبر اور اخلاق کا کتنا زیادہ تعلق ہے نا ایک دوسرے سے. مطلب ہم اخلاق پہ پورے ہی نہیں اتر سکتے اگر ہمیں صبر نہیں ہوگا. یعنی اتنا کہ سینٹرل پوائنٹ ہے صبر ہمارے لیے، اور ہر چیز میں صبر. اور صبر نہیں ہے تو دین کا کام ہی نہیں، مطلب اخلاق کے بغیر دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم باہر والوں کو مطلب جن سے ہم کم ملتے ہیں ان کو تو اخلاق میں ہم پھر بیلنس کر لیتے ہیں، مگر جن کے ساتھ قریبی ہیں گھر والے، رشتہ دار یا بہت قریبی دوست جن کے ساتھ آپ کا زیادہ تو اس میں صبر، اخلاق اور وہی والی بات کہ ہم پہنچا ہی نہیں سکتے آگے اپنی بات جب تک کہ صبر اور اخلاق نہیں ہوگا ہمارے اندر. بالکل جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا نا کہ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور پھر سورۃ القلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہے، اور سورۃ الحاقہ میں قیامت کا ذکر ہے، اور اس میں داعی کے اندر جو عبادات اور اخلاق کی کوالٹیز ہونی چاہیے ان کا ذکر ہے. استاذہ جو قیامت کے یہ مناظر آتے ہیں نا تو اس میں اللہ کی رحمت کے 100 حصے پورے ہو جائیں گے مومنوں کے لیے، متقین کے لیے. 99 تو آلریڈی ہے، جو ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اللہ نے اتارا ہے وہ بھی جمع ہو جائے گا. اور وہاں وہ ایک ایکسٹریم ایک ایسی سکون اور اس کیفیت میں ہوں گے کہ اس کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف اللہ کا غضب، قہر، کہ ویسی کوئی چیز دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا. دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے. کوئی کسی کا مذاق اڑا لے تو وہ اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو کہاں یہ کہ اتنی پین، اتنا ٹارچر، اتنی تکلیف جہنم کی کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ جلنے کی تکلیف. تو یہ دنیا میں انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اوپر مصر ہونے کی سزا ہے کہ وہ ضد کرتے تھے. اور استاذہ دوسری بات جو مال کے خرچ کرنے کی ہے، اس میں جب خرچ کرتا ہے انسان تو اس میں سرکولیشن آتی ہے ویلتھ کی. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ کرنا جو ہے بہت آسان لگتا ہے نسبتاً اس کے کہ ہم کوئی چیز خرید کے دیں. جیسے بھی ہمارے پاس تھرفٹ شاپ ہے تو وہاں سے کچھ چھوٹی سی چیز بھی لیتے ہوئے لگتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، جبکہ اگر وہی چیز آپ ڈائریکٹ مال ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک طرح سے کرتے ہیں. اب اس سے کوئی چیز لے کے آپ مستحق اور غریبوں کو دیتے ہیں تو وہ کئی گنا اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ چیز جو ہے اس کا فائدہ مینی فولڈ ہو جاتا ہے. استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بہت زیادہ اس بات پہ ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ غمی میں اگر نہ پوچھا جائے، اور بیماری میں اگر کوئی نہ پوچھنے کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے. لیکن یہ آیت جب بھی میں سنتی ہوں کہ فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کہ کوئی پوچھے گا بھی نہیں. یعنی آج ہم اپنی اعمال کی اصلاح کر لیں کہ کل ہمارے یہ رشتہ دار اور کوئی بھی ہمیں نہیں بچا سکے. یعنی دنیا میں تھوڑی سی بھی اگر اٹینشن کی کمی ہوتی ہے ہمیں، یا ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایکنالج نہ کیا جائے تو ہم کتنی ناراضگیاں پال لیتے ہیں کہ ہمیں آنر نہیں کیا گیا. قیامت کی جس سے بھی بات کی جائے وہ یہی کہتا ہے کہ قیامت تو ابھی بہت دور ہے، اس کی تو صرف چھوٹی نشانیاں بھی ظاہر ہوئی ہیں، اس کا آنا ابھی بہت دور ہے. میں نے جس سے بھی بات کی اس نے یہی کہا ہے مجھے انہم یرونہ بعیدا. استاذہ بحیثیت والدین یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے اتنا ٹچی ہوتے ہیں کہ حرام ذرائع آمدن کماتے ہیں، اور اس میں ضروری نہیں کہ ڈاکے ہی ڈالیں یا رشوت ہی لیں، لیکن چھوٹے چھوٹے، اور ان کے لیے کہ بس ان کے لیے ہم جائیں تو سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں، اور اسی اولاد کو وہ آخرت میں قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. تو دنیا میں اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں اسی اولاد کے لیے، اور آخرت میں اسی اولاد کو وہ کہتے ہیں لے لو. تو یہ بہت بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت سنوارنی چاہیے اور ان کی بھی کوشش کرنی چاہیے. السلام علیکم استاد. آئی تھی ولا یسأل حمیم حمیما، بچپن سے پڑھا یہ چیز کہ پرسن از نون بائی ہز کمپنی. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فرینڈ ہی ہے جو انسان کو اچھی طرف لے کے جاتا ہے اور بری طرف لے کے جاتا ہے. تو اس دن بھی یہ کہ جو اچھا فرینڈ جو دنیا میں ہوگا، بے شک اگر آپ کو اپرنٹلی لگ رہا ہوگا، مگر وہ اس دن آپ کا وہ بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر پائے گا، اور آپ کا سب سے بلاوڈ ترین ہوتا ہے ماں باپ کے نزدیک. سب سے آپ کو لگتا ہی وہ ہے کہ جی سب سے بیسٹ جو ہے، کبھی کبھی ماں باپ سے بڑھ کے اچھا آپ کو اپنا دوست ہی لگ رہا ہوتا ہے کچھ سرٹن پوائنٹس آف لائف میں، ایسا لگتا ہے. تو اس ٹائم پہ وہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا. تو دیٹ واز سو ٹچی. السلام علیکم. میں اس چیز کو دیکھ رہی تھی جب صبر جمیل کی بات، تو
اس میں 4 پوائنٹس بتائے گئے کہ امپیشنٹ نہیں ہونا، ہیسٹی نہیں، جلد بازی نہیں کرنی، کربنگ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ چھوٹا سا کوئی کام ہمیں ایکسٹرا مل جائے یا ہماری لائف میں، تو ہمارے الفاظ ایک دم چینج ہو جاتے ہیں، ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ یہ کام سارا مجھے ہی کیوں کرنا پڑتا ہے، میں کیسے کروں سارا. مطلب کربنگ کی ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے. تو صبر یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ورڈز کو دیکھ کے یوز کریں. اور بیسکلی جب ہم کربنگ زیادہ کرتے ہیں، ہم لوگ زیادہ ہر چیز میں ناخوش ہوتے ہیں، تو ایک تو وہ اپرچونٹی اللہ تعالیٰ ہم سے لے لیتا ہے، اور دوسرا کہ وہ ایک ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے. اسی لیے سائیکالوجی میں اگر ہم پڑھتے ہیں کہ پازیٹیو سیلف ٹاک کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہے لائف پہ. انسان وہی بن جاتا ہے جو وہ اپنے بارے میں ہر وقت کرتا ہے. کہ اگر ڈیڈ لائنس فار ایگزامپل مل گئیں تو گھر کے مطلب ایشوز لے آنا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ مشکل ہے، اور ہر چیز مطلب امپاسبل اپنے لیے کر لینا. ایٹ لیسٹ ٹرائی کرنا چاہیے. صبر گھر میں ورک پلیس کی باتیں اور ورک پلیس پہ گھر کی. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز کیا ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں بیلنس اپروچ، صبر کے ساتھ ہر چیز. اللہ تعالیٰ جب آپ پہ کوئی ڈال رہا ہے ذمہ داری، تو وہ بیسیکلی اس لیے کہ وہ آپ کیپیبل ہیں اس کے. بالکل. السلام علیکم استاذہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، یہ صورت پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. میں پرسنلی طور پر کل اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ ذرا سا میرا ہاتھ جل گیا کرتے ہوئے، تو میں نے کہا کہ تم امیجن کرو، تمہیں میں کہتی رہتی ہوں کہ نماز پڑھو، وقت پر پڑھو، باجماعت پڑھو، اور تم نہیں پڑھتے. اب تم 1 منٹ کے لیے اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، تو کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ آخرت کی آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، تم امیجن کرتے ہو کہ اس آگ کو تم برداشت کر سکو گے؟ ایک تھوڑا سا وقت جو آپ کو نماز کے لیے لگانا آپ نہیں لگا پاتے. اس کے علاوہ صبر ہے. ہم دوسروں پر 1 دفعہ بات کرتے ہیں، 2 دفعہ کہتے ہیں، لیکن پھر ہم ہارٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب نہیں اس کو کہنا، بے صبرے ہو جاتے ہیں. اس نے مجھے سے آگے سے یہ بات سنائی اور میں بھی اسے سناؤں گا. حضرت ایوب کا ہمارے سامنے صبر آ جاتا ہے کہ دیکھیں ان سے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں چھین لی تھی، ایون ان کا جسم تک چھین لیا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے شکر ادا کیا اور صبر کیا، اور وہ صبر آج تک مشہور ہے. پھر چیریٹی کے حوالے سے دیکھیں کہ حضرت عثمان کا جو چیریٹی انہوں نے کی تھی کنویں کے حوالے سے، آج تک ان کا بینک بیلنس وہ سرکل ہو رہا ہے، اور آج تک وہ مدینہ میں وہ بینک ان کا وہ موجود ہے، وہ ان کا اکاؤنٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے چیریٹی ہو رہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اتنا صبر پیدا کریں اور اتنا حسن اخلاق پیدا کریں کہ دوسرے ہمارے سیکھیں اور ہم اپنے دین کا کام کریں. حقیقت یہ ہے کہ صبر کے بغیر نہ انسان بد اخلاقی سے بچ سکتا ہے، صبر کے بغیر نہ انسان اطاعت پہ جم سکتا ہے، صبر کے بغیر نہ انسان گناہ اور لذتوں کو چھوڑ سکتا ہے. تو یہ سینٹرل پوائنٹ ہے جس سے آغاز کیا گیا، فصبر صبرا جمیلا. یعنی یہ کی ہے وعلم ان النصر مع الصبر، کہ کامیابی ہوگی بھی صبر ہی کے ساتھ. سر صبر ہی کی ڈیفینیشن میں جو یہ بات آئی نا کہ انسانوں کے آگے شکوہ نہ کرنا، صرف اللہ سے کرنا. یعنی ہم بہت دفعہ لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم شکوہ نہیں، ہم تو ویسے ہی ایک بات کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، ویسے ہی شیئر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہے ہیں. اور دوسرا جو یہ بات کہ آزمائش ہو اور دل میں انسان شکر ادا کرتا رہے، ہمارا تو الٹا حال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں، لیکن دل میں تو ناشکری سیلف ہوتی ٹاک ہے، انتہائی نیگیٹو ہوتی ہے. استاذہ اس میں ایک چیز جو یہاں پہ آئی ہے نا کہ فصبر جمیلا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمیں کوئی پریشانی یا غم دل میں ہوتا ہے تو ہم اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیوں پریشان ہیں. اصل میں اس وقت ہمیں یہ پہچان لینا چاہیے کہ یہ جو غم آیا ہے اس میں ہمیں کرنا کیا ہے، اور اگر ہم اس وقت صبر کریں گے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے تو پھر ہمارے اندر وہ نعیم القلب کہ جو دل میں ایک نعمت کا احساس ہونا اور وہ دل میں ایک جو اطمینان ہے وہ ہمیشہ رہے گا. بالکل. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا بے حوصلہ، بے صبرا، سریع الحزن، شدید الحرص، قلیل الصبر، تنگ دل، کثیر المنع، وکان الانسان عجولا. ان الانسان خلق ہلوعا، تو ہلوعا کے معنوں میں بخل، حرص، بے قراری، کمزوری، جزا فضا، یہ سب کچھ. تو یہاں پر تھوڑ دلے پن کی مذمت کی جا رہی ہے. کیسے پتہ چلتا ہے اس کا تھوڑ دلا پن؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، غربت، فاقہ، بیماری، مصیبت، تو کیا کرتا ہے؟ جزوعا، سخت جزا فضا کرنے لگتا ہے، سخت گھبرا اٹھتا ہے. محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں جزا کا معنی ہے بری بات منہ سے نکالنا اور اللہ سے بدگمانی کرنا.
اور یہ کفری عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مالی تکلیف یا جسمانی تکلیف یا اولاد کی طرف سے یا ماحول کی طرف سے، تو سخت گھبرا اٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خیر پہنچتی ہے، کوئی بھلائی کوئی نعمت ملتی ہے، منوعا تو بہت زیادہ روکنے والا ہوتا ہے، یعنی خیر کو روکنے والا، بخل کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو منوعہ جو ہے دوسروں کی ضرورت پوری نہ کرنا، دوسروں کے دکھ درد پریشانی میں ان کی مالی مدد نہ کرنا، ان سے خیر کو روک لینا، ساری خیر اپنی ذات تک سمیٹ لینا، کیونکہ منوع جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ روکتا ہے۔ بخل تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہاں جس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے وہ منوع ہونا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، تو ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس دن میں آپ جو خرچ کر رہے ہیں، فرشتہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ اس کو عطا کر دے، اس کا آلٹرنیٹ اس کو دے دے، یعنی کہیں جا نہیں رہا، واپس ملے گا۔ اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ ضائع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ گئی یا کوئی خرابی ہو گئی، آپ نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، وہ جیسی کی تیسی پڑی کی پڑی رہ گئی۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہم اپنی یادگار، کچھ ایموشنل ان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ان کچھ چیزوں کو رکھ کے پرانا کر دیتے، پھر آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، پھر اینٹیکس ہو جاتی، پھر ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، پھر ان کا کوئی استعمال نہیں رہتا، کوئی ان کی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے گھر بھرے ہوتے تھے پیتل تانبے کے برتنوں سے۔ اگر آپ کو یاد ہو بچپن میں اگر گاؤں وغیرہ میں کبھی گئے ہوں تو پوری دیواریں سجی ہوئی ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہمارے نانی کے گھر میں پوری دیواروں کے اوپر وہ چھتیاں بنی ہوئی ہوتی تھی، جن میں گلاس اور پلیٹیں اور چھنے اور گاگریں اور کتنے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے ان کے وہ ٹاور بنا کے رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ کبھی کوئی شادی ہوتی تھی تو اترتے تھے، ورنہ 1-2 دفعہ سال میں ان کی مجائی چمکائی ہوتی تھی اور پھر واپس سج جاتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ پھر الحمدللہ ہماری نانی نے خود ہی ان کو اتار کے ان کو بیچ کے ان سے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، کہ وہ بہت دیر تک پھر سجے نہیں رہے، بیکار نہیں رہے، کام آ گئے۔ کیونکہ پہلے کیٹرنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتن شیئر کرنے ہوتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ جب ایسی ضرورت ہو تو انسان کرائے پہ لے سکتا ہے اور بات ختم۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ایسا بھی دیکھا گیا جنہوں نے خرچ نہیں کیا، وہ ایک نسل سے دوسری سے تیسری، آج اگر آپ کو اپنی نانی یا دادی کی طرف سے ایسے برتن ملے تو آپ کے لیے کیا ویلیو رکھتے ہیں وہ، سوائے اس کے کوئی ڈیکوریشن پیس ہو یا ایک میموری ہو، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ تو ڈیکوریشن پیس رکھنے اور وہ میموری رکھنے سے مالک کو کیا ثواب ملا؟ سوچئے، اگر وہ ان کو کسی استعمال میں لے آتا، کسی کو دیتا، کوئی غریب استعمال کرتا یا ان کو بیچ کے اس سے کچھ حاصل کرتا تو پھر بھی اس کے لیے ثواب ہوتا، لیکن وہ پڑے کے پڑے رہ گئے اور مالک چل دیا دنیا سے۔ اور یہی حال کپڑوں کا بھی ہے اور باقی چیزوں کا بھی، جو ضرورت سے بہت زائد ہم اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ روک کے رکھنے والے کے مال کو ضائع کرنے کی بد دعا ہر روز فرشتہ دے رہا ہوتا ہے، یہ اس کے کسی کام نہ آئے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ الا المصلین، سوائے نماز پڑھنے والوں کے۔ جو نمازی ہیں وہ جزا فضا نہیں کرتے اور خیر کو نہیں روکتے۔ تو جس طرح صبر کی پوائنٹ ہے اخلاق میں سے، عبادات میں سے، اسی طرح ہر روز 5 وقت کی نماز انسان کے اخلاق اور کردار کو درست کرتی ہے، اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی علامت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی نماز قائم کرنے کی دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ انہوں نے سب سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے نماز ہی کی فکر کی تھی۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔
زکریا علیہ السلام کو نماز کے دوران بچے کی خوشخبری ملی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو پنگھوڑے میں نماز کا حکم ملا تھا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. تو پچھلے پیغمبروں نے بھی نمازوں کی پابندی کی اور نمازوں سے محبت کی. اور حقیقت یہ ہے کہ نماز کامیابی کی علامت ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. نماز سے رحمت ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے، خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، برائی اور بے حیائی سے حفاظت ہوتی ہے، روشنی ہے نماز. الصلاۃ نور. انسان خوش مزاج ہوتا ہے، بری عادتیں ختم ہوتی ہیں، بیماری سے شفا ملتی ہے، رزق ملتا ہے، فقر دور ہوتا ہے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الا المصلین الذین، کون سے مصلین؟ وہ جو ہم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں. یعنی فرض نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرنے والے ہیں، نوافل بھی پڑھنے والے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ دوام سکون کے لیے بھی ہوتا ہے. الماء الدائم کہتے ہیں کھڑے پانی کو جس میں حرکت نہ ہو. تو وہ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی متوجہ رہتے ہیں. جب بندہ ادھر ادھر التفات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے توجہ ہٹا دیتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دائمون میں دوام جو ہے، اس میں نمازیں قضا نہیں کرنی چاہیے. اوہو راستے میں تھے، دیر ہو گئی، قضا ہو گئی، صبح آنکھ نہیں کھلی، قضا ہو گئی، رات کو جلدی سو گئے، قضا ہو گئی. اور ہوتا کیا ہے عام طور پر جب رات دیر تک بھی ہم جاگتے ہیں تو پھر فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتے، تو وہ دائمون میں سے نکل جاتے ہیں. پھر والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں معلوم حق ہے، یعنی زکوٰۃ کی شکل میں، نظر کی شکل میں. اگرچہ صورت مکی ہے، مکہ میں زکوٰۃ کا حکم تو آ چکا تھا، لیکن اس کا نصاب اور اس کی تفصیل نہیں آئی تھی، کیونکہ پہلی شریعتوں میں بھی تھا نماز اور زکوٰۃ کا حکم. تو مکہ میں لوگ زکوٰۃ کے مفہوم سے واقف تھے، لیکن اس کی جو ڈیٹیل اور باقاعدہ فرضیت جو ہے وہ مدینہ میں ہوئی. تو حق معلوم یعنی اہل عرب بھی اپنے مال میں سے بتوں کا حصہ بھی نکال کے رکھتے تھے نظر نیاز کی شکل میں، اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے. تو صدقے خیرات کا جو کانسیپٹ تھا وہ ان کے اندر موجود تھا. تو یہاں ایسے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو اپنے مال کا کچھ پرسنٹیج انہوں نے جو مقرر کیا ہوتا ہے معلوم حصہ وہ نکالتے ہیں. وہ اسے اپنا نہیں دوسروں کا حق سمجھتے ہیں، دوسروں پر احسان کرتے ہوئے نہیں دیتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، یہ رشتہ داروں کا حق ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ مسافروں کے لیے، یہ طالب علموں کے لیے، یہ دین کے کام کے لیے ہے. تو انہوں نے اپنے مال کے بارے میں پورا اسکیجول بنایا ہوا ہوتا ہے کہ سالانہ بجٹ کیا ہے. اس بجٹ میں صرف اپنے ہی ضرورت کی چیزوں پر خرچ کرنا نہیں، اپنی خوراک اور لباس، اور وہ جو بجٹ بنواتے ہیں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی اکاؤنٹنگ وغیرہ، تو اس بجٹ میں عموماً کیا کیا بنایا جاتا ہے، بیسک نیڈز کیا ہیں، پھر ایمرجنسی نیڈز کیا ہو سکتی ہیں، پھر بچت کتنی کرنی ہے، مزید انویسٹ کہاں کرنا ہے، اس کو گرو کس طرح کرنا ہے. لیکن کبھی آپ نے دنیا کی کسی کتاب میں اس بجٹ کے اندر کچھ چیریٹی کا حصہ یا اور صدقہ خیرات کا بھی کچھ سبق پڑھا؟ لیکن یہ اسلام ہی ہے، دین ہی ہے جو ہمیں ان چیزوں کا ڈھنگ سکھاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے والے کو نہ لوٹاؤ خواہ کھر ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ یہاں پر آگے فرمایا للسائل والمحروم، سوالی کا بھی حصہ ہوتا ہے اور محروم کا بھی. محروم کون ہے؟ محروم فقیر جو کسی سے مانگتا نہیں، یا جو سرے سے ہی رزق سے محروم ہے، یا وہ جو کسی آفت کی وجہ سے محروم ہو گیا ہے وقتی طور پر، کوئی مصیبت آ گئی اس کے بزنس پہ یا مال پہ، یا وہ جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی صفت تعفف کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صدقات سے محروم رہتا ہے. اور سائل سے مراد پیشہ گر گداگر نہیں ہے، سائل سے مراد وہ
جو اپنی شدید ضرورت میں کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائیں. وہ ہر وقت نہیں مانگتے رہتے، لیکن جب ان پر کوئی ایسی بڑی مشکل کبھی آ جاتی ہے تو وہ لوگوں کو اس مشکل سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے والے کو نہ لوٹاؤ، خواہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو. تو ان کے مالوں میں حق ہے. جو روزگار کی تلاش میں ہیں، محروم ہیں، ہے کچھ نہیں، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، مال تباہ ہو گیا ہے، لیکن مانگ مانگ کے مال بڑھانا اور عیش و عشرت میں خرچ کرنا یہ سخت ناپسندیدہ ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں. جس میں پیشہ گر گداگر آ جاتے ہیں، جن کا مقصد صرف ضرورت پوری کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد مال کو بڑھانا ہوتا ہے. اور سوالی کو کبھی ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے، جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور ان نمازیوں کی کیا صفت ہے؟ نماز کی پابندی کے علاوہ مال خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ لوگ جو یوم الدین کو یعنی قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ مانگتے نہیں عذاب، بلکہ آنے والے عذاب کا خوف رکھتے ہیں. اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ، کیونکہ تیرے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے امن میں رہا جا سکے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ جس سے کوئی امن میں ہو، بے خوف کرنے والا نہیں. ہر ایک شخص کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، دنیاوی عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی. اسی لیے اہل ایمان عباد الرحمن دعائیں مانگتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے. تو مصلین کی صفت کیا یہاں بتائی گئی؟ کہ وہ آخرت کے دن کو سچا مانتے ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھ کے پھر وہ بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہماری کوئی شامت نہیں آ سکتی، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس سے نمازیں بھی ضائع ہو جائیں. والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے سورۃ المؤمنون میں بھی آتا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے جوانوں، زنا نہ کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. سن لو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے. ایک اور جگہ پر بھی فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی ضمانت دی ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے. مومن عورتوں کی صفت کیا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی. بہترین بیوی کی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. پھر اسی طرح زنا کی حرمت بتائی گئی کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے. حدیث میں آتا ہے جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے، تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا. قیامت کے قریب زنا پھیل جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اچھے نمازی کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو بے شک وہ سزاوار نہیں، ملامت زدہ نہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو اس سے آگے کچھ تلاش کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، یہ اللہ کی حدیں توڑنے والے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے
کہ انسان ان معاملات میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، نگہداشت کرنے والے ہیں. راعی کہتے ہیں محافظ کو، چرواہے کو، یعنی اپنی امانت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی اپنی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے ان کو امانت کے طور پر دی ہیں کہ اچھے کاموں میں لگائیں، یا پھر جو ان کے پاس کام ہیں، ڈیوٹیز ہیں، وہ سب بھی امانت ہے. وعہدہم، اور وعدے بھی، یعنی امانت وہ ہے جو کسی کے پاس رکھی جائے وقتی طور پر، اور جب اس سے لی جائے تو اس کو ادا کر دے. ایک قول ہے. امانت سے مراد زکوٰۃ بھی ہے کہ اس کو ادا کرے، کیونکہ وہ اس کے مال میں دوسروں کا حق ہے. امانت اور عہد کی حفاظت ہمارے دین میں بہت زیادہ بتائی گئی ہے اور ہمارے دین کا تقاضا ہے. فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. امین ہونا بہترین صفات میں سے ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں لوگوں میں سب سے پہلی جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے. پل صراط کے ایک طرف امانت کھڑی کی جائے گی اور دوسری طرف صلہ رحمی ہوگی. اسی طرح اگر کسی سے عہد کیا جائے تو اس کو پورا کرنا، کمٹمنٹ نبھانا بھی بڑا ضروری. یہ نہیں کہ کانٹریکٹ کر لیا پھر کہیں اور فائدہ دیکھا تو کانٹریکٹ توڑ دیا. انسان جو کمٹمنٹ کرے اس کو نبھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا. والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی نہ ان کو بدلتے ہیں نہ چھپاتے ہیں. اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا، اسی طرح دیگر گواہیاں، حقوق کی حفاظت کی گواہیاں، کسی کام کے کرنے میں اللہ کے حق کو قائم کرنا، پھر عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینا، جھوٹی گواہی سے بچنا کیونکہ یہ شرک کے برابر کا گناہ ہے. پھر فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز سے آغاز ہوا اور نماز پر ہی ایک داعی کی کوالٹیز کا اختتام ہوا کہ اس کے نزدیک نماز ہی اول و آخر ہے. دین کی دعوت دینے والے سب سے زیادہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. اور یحافظون میں اوقات، ارکان، سنن، مستحبات، سب چیزوں کی حفاظت ہے. اس میں وقت کی پابندی بھی آ جاتی ہے. پھر وضو کی حفاظت بھی اس میں آتی ہے. نمازوں سے غافل نہ ہونا، ہر چیز سے زیادہ نماز سے محبت کرنا، نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد نماز ہی کی فکر کرنا. فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں، باغوں میں عزت سے رکھے جائیں گے، عزت دیے جائیں گے، ان کو اعلیٰ مقام دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، پھر اس میں نہریں کھودی اور اس کے درختوں کو کاشت کیا. پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے. یعنی جو غریب سے غریب شخص بھی جنت میں جائے گا تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی زیادہ عیش و عشرت میں ہوگا. اولئک فی جنات مکرمون. آج اگر دین پر چلنے کی وجہ سے انسان کی عزت میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، لوگ آپ کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے، حقیر سمجھتے ہیں کہ آپ حجاب میں ہیں یا آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ صرف چند دن کی بات ہے. اللہ کی خاطر ان تمام باتوں کو پورا کرنے والے بالآخر بہت زیادہ عزت دیے جائیں گے. یعنی جزا میں یہاں عزت کی بات کی گئی، کیونکہ انسان بعض اوقات مال سے بھی زیادہ عزت کا حریص ہوتا ہے. کیونکہ آگے پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدسلوکی کر رہے تھے اور آپ کی عزت جو پامال کر رہے تھے، تو پہلے سے بتا دیا گیا کہ جنت میں جانے والے عزت سے رکھے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا
يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سورت کی ہم نے تفسیر آیات کی سنی، آیت 10 سے لے کے 35 تک. مجھے امید ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ نے. تو چلیے دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا سیکھا. کچھ آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں، کچھ سوالات پوچھتے ہیں آپ سے. یہ آیت سورۃ المعارج کی آیت 10 سے 13 ہے، جس میں یہ بات ہے کہ کیا وہاں پر قیامت کے دن کوئی گہرا دوست کسی کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا، کوئی فدیہ دے کے عذاب سے انسان بچ سکے گا یا نہیں بچ سکے گا، اولاد بیوی بھائی وہ فیملی وہ پناہ دے سکے گی یا نہیں دے سکے گی. اس حوالے سے ہم نے پڑھا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ آیات سنی، ان کی تفسیر سنی، تو آپ کی سوچ پر ان آیات نے کیا اثر ڈالا؟ شبانہ آپ بتائیں گی؟ جی، ان آیات سے یہ پتہ چلا مجھے کہ مطلب دنیا میں جتنا بھی ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے یا دوستوں سے جتنا بھی پیار کر لیں، جتنا بھی ان کا خیال کر لیں، لیکن آخرت میں کوئی بھی کام آنے والا نہیں. تو دنیا میں رہتے ہوئے بے شک ان کا پورا خیال، مطلب ان سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا پورا خیال رکھا جائے. جو قریبی عزیز رشتہ دار ہیں، جو غریب مسکین ہوں، جو ہمارے ہمسائے ہیں یا اور کوئی غریب لوگ ہیں، تاکہ ان کا اتنا ہم دنیا میں اپنے اعمال صحیح کر لیں، اپنے اوپر سب کچھ لگانے کے بجائے ان کا بھی خیال رکھیں. تو آخرت میں ہمیں وہ کام آئے گا، کیونکہ اس دن تو پھر کوئی اتنے قریبی رشتے بھی جب کام نہیں آ رہے، سب ہمیں چھوڑ دیں گے اور ہم بھی سب کو چھوڑ دیں گے. تو جو دنیا میں پھر اچھے اعمال کیے ہوں گے، دوسروں کا جو خیال رکھا ہوگا اور اپنے اعمال سیدھے رکھ کے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو وہی اس دن ہمیں کام آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کو اس سے یہ سوچ ڈیولپ ہوئی. آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بات ہے کہ خصوصی طور پہ آیت میں بیٹوں یعنی اولاد کا، بیوی کا، بھائی یعنی بہن بھائیوں کی بات آپ سمجھ لیں. سمبولیکلی بھائی ہے تو سب کی قریب ترین رشتے ہیں. کنبا، ان کی باتیں کیوں آئی ہے؟ کوئی اور بتائے گا؟ عالیہ اکبر آپ بتائیے، خاص ان کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ ہم اپنا سب سے زیادہ جو اماؤنٹ آف ٹائم ہے وہ ہم انہی کے ساتھ گزار دیتے ہیں اور انہی کی دنیا سنوارنے میں گزار دیتے ہیں. تو جن کے لیے ہم یہاں پر اپنا وقت سارا کر رہے ہیں استعمال، وہ وقت تو سارا ہمارا نکل گیا، آگے کے لیے تو کچھ نہیں کیا، تو پھر وہاں پر وہ تو کام نہیں آئیں گے. تو اس وجہ سے یہ سب سے کلوزسٹ جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے. تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ ان کو اس چیز کی طرف دعوت دی جائے جو انہیں بھی بچائے گی اور ہمیں بھی بچائے گی اس دن، اور بجائے اس کے کہ اپنے مرنے کے بعد انتظار کریں کہ کوئی ہمارے لیے کچھ کرے، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کریں اور اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی فکر میں لگیں کہ کس طرح بنے گا. کیونکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی ہمارے لیے کچھ کرے گا. ہمیں اپنے لیے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہم نے خود نہ اگر اپنے لیے کیا، خود نہ مال سے نکالا، کوئی نہیں خود کرے عمل گا. کیا، تو بعد میں دیکھیں کہ پھر لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ کے بخشتے رہو. خود زندگی میں پڑھو نہ پڑھو، بعد میں بخشے جائیں گے. تو یہ اور چیز دوست بھی بہت ایسا بنائیں، دوست ایسا ہو جو جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور دوستوں کے لیے بھی دل میں وہی اللہ کی جذبات ہوں. بالکل، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں السلام جناب. علیکم. میں بتاؤں روبینہ؟ اب نیکسٹ سوال پہ بتائیے آپ. نزاعت للشوا، کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور للشوا کے کیا کیا معنی بیان کیے گئے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بتائیے فرق. اس میں ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن جو ہم لوگوں کے جو ان کے برے اعمال ہوں گے اور جس طرح سے ہوگا
उनकी जो है वो आग जो होगी हाथ और पांव के पोरों को खींच लेगी, उसमें जार का जिक्र किया, और जहन्नम में जो हड्डियों से गोश्त और खाल उधेड़ देगी। और हम लोग जो है इन चीजों के लिए मतलब सारा वक्त अपना जो है और चीजों के लिए लगा देते हैं, और फिर ना तो ये चीजें जो हैं हमारी आखिरत में इन चीजों के बहुत ज्यादा बनेगी और क्या ना मायने जो है। बताइए? ठीक है, 2 मायने आपने बताए लिशवा के। जी एक तो ताहिरा, आपने कहा कि वो आग हाथ और पाँव के पोरों को खींच लेगी, यानी जहन्नम की आग हड्डियों से गोश्त और खाल उधेड़ देगी, दुरुस्त बताया। आप बताएं ताहिरा, इसके अलावा और क्या है? वो चेहरे के महासन खींच लेगी, चेहरे पे सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी, खोपड़ी रह जाएगी, जो बहुत खौफनाक होगी। और दूसरा एक और था, वो गोश्त और खाल जो हड्डी पर चढ़ी हुई है, जो हमारे जिस्म की हड्डियों पर है, उनको भी खींच लेगी और वो भी हड्डियां ही रह जाएंगी। तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, दुआ मांगी अपने दिल में, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। कहना बहुत आसान है कि यूं पढ़ लिया जाए, लेकिन जरा सा आग की लपेट भी लग जाए ना, सारा दिन बिलबिलाते रहते हैं कि अल्लाह मेरा हाथ, अल्लाह मेरा हाथ, मेरा हाथ खाने में सिक गया। और कितने हमें आराम से ये कह देते हैं कि क्या हुआ जी, जहन्नम में जाएं भी तो निकल ही आना है ना एक दिन। हमने कलमा पढ़ा हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह, इस ज्यादा चीज से पनाह सारा मांगनी चाहिए। सारा दिन में करने से सुबह फजर और असर में हम लोग जो है इस चीज की दुआ, अल्लाह मिनी असलुका रिदाकल जन्ना औज़ु बिका मिन सख्तिका मिन नार, इसी जी के जरूर भी दुआ मांगे। और मांगे। ये सुबह शाम की दुआओं में भी अज़ाब जहन्नम से पनाह की दुआएं, वो अगर सुबह शाम की दुआएं पढ़ें तो वो उनमें भी ये दुआ आ जाती है। चलें, ये बहुत सी दुआएं इस हवाले से इंशाल्लाह जो भी आप पढ़ सकें, जितनी मांग सकें, अल्लाह ताला से पनाह मांगे। नेक्स्ट दिखाएं जी। इसको चैट में लिखें, बताइए ये कौन सा एक लफ्ज आएगा दोनों जगह पर। चैट में लिखिए, मैं चैट से देखूंगी। सजदों की, यानी सजदे, सजदा नहीं, सजदों के निशान। ठीक है, गुड। जरा सा इसको बस थोड़ा सा करेक्ट कर लें कि सिवाय जहन्नम की आग हर उज़्व खा जाएगी सिवाय सजदों के निशान, क्योंकि सजदा जो है ना वो एक निशान पर नहीं होता। सजदा कई 7 हड्डियों पर होता है ना, और जितने सजदे करेंगे इंशाल्लाह उतनी वो निशान पायदार होंगे, और उन निशानात को खाना हराम किया है अल्लाह ने। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको कसरत से सजदा करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए, और शौक से अदा। आज तो नमाज पे हमने काफी पढ़ा है ना, आगे देखते हैं। चलिए जनाब, एक और आपसे पूछते हैं, बताइए, लिखिए चैट में इसमें क्या लफ्ज आएगा। हलुआ के तर्जुमा कीजिए, हलुआ का पढ़ा है ना आज। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका तर्जुमा लिखता है, मैंने बोलने को नहीं कहा। गुड, अफशान शफाक ने लिखा सबसे पहले, थोड़ा दिला, और माशाल्लाह बाकी साथी भी लिख रहे हैं। तो इंसान को कैसा पैदा किया गया, थोड़ा दिला पैदा किया गया, दिल उसका बड़ा। अच्छा, कोई आप में से कोई बताएगा थोड़ा दिला क्या होता है? किसी को ये लफ्ज समझ में आया? कौन बताएगा मुझे? नाम आलिया। शबाना। शबाना से पहले किसने अपना नाम लिया था? आलिया। मैं आलिया बताऊं जी। रुबीना? जी मैं बताऊं मैं। बोले बोले। थुड़दिला जिसका जल्दबाज किस्म का, और जिसमें सब हौसला सब सब्र नहीं होता, जल्दबाजी है बेसिकली थुड़दिला। बच्चे देखिए ना, आपने कभी के कोई चीज दे रहे हो तो भागे भागे आएंगे, पहले छीनने की कोशिश करेंगे, तुम कहते हैं इतने थोड़ी देर रोने की क्या जरूरत है, सब्र करो, मिल जाएगा तुमको। तो इंसान में ना ये बहुत कैफियत है कि वो हर चीज जल्दी चाहता है और बहुत अपने लिए चाहता है। तो अब इसमें आप देखिए कि नेक्स्ट देखते हैं हम आयत नंबर 20 और 21 में, इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ। ये दोनों जो बातें हैं, इंसान के 2 तरीके के रवैये बताए गए हैं। बताइए वो 2 रवैये क्या हैं, आप अपने अमल के लिए उससे क्या सीखते हैं? बरीरा कामरान, आप जी बताएंगे? जी जी, जज़ा का मानी है बुरी बात मुंह से निकालना और अल्लाह से बदगुमानी करना। यानी ये एक बुरा अमल है। यानी जब हम अपने मुंह से किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं अपनी जुबान से, तो अपने अमाल भी बुरे होते हैं और दूसरे के लिए दूसरे की बुराइयां भी अपने सर पे आ जाती हैं।
تو اس لیے جزا کوشش فتح کرنی کا چاہیے. معنی کیا بتایا آپ نے, کیا مطلب ہے جزا فتح کا معنی؟ جی جزا کا معنی بری بات منہ سے نکالنا اور اللہ سے کس کے بارے میں, بدگمانی کرنا. کس کے بارے جی میں, کس کے اللہ کے بارے بارے میں بدگمانی کرنا. اللہ کے بارے میں بدگمانی, پھر جی لوگوں کے بارے میں بدگمانی ہے, ٹھیک ہے. جی. اور یہ ایک رویہ ہو گیا, دوسرا کیا؟ دوسرا یہ ہے کہ جو انسان اسے اپنی طرف ضرورت سے زائد جو مال خرچ نہیں کرتا, اپنے اوپر جو ہے اس کو روک لیتا ہے, اپنے پاس رکھ لیتا ہے, یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. کیا سیکھا آپ نے اپنے ملک کے لیے؟ یعنی اگر میرے پاس اگر کوئی مال ہے تو میں اسے دوسروں کو بھی دوں, خالی اپنے پہ نہ لگاؤں. اپنے عزیزوں, جیسے استاذہ نے ایکسپلین کیا, مہمانوں کے لیے, یہ نہیں باہر صرف مانگنے والوں کے لیے نہیں, گھر میں گھر والوں کے لیے, گھر میں جو مہمان آئے ان کے لیے, یتیموں مسکینوں کے لیے بھی, رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا, یہ سب اس میں آتا ہے. دیکھیں اس سے بھلائی کا لفظ آیا نا, صرف مال کا جی لفظ جی نہیں آیا, تو سمجھیے. جزاک اللہ جی خیر کثیرا. اس میں آ رہا ہے کہ جب کوئی بھلائی اسے پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا ہے. بعض اوقات بھلائی کسی کو ملی ہوتی ہے علم کی صورت میں, بعض اوقات بھلائی کسی کو ملی ہوتی ہے, کوئی اسکل آتی ہے اس کو, بعض اوقات بھلائی ملی ہوتی ہے کہ وہ اچھا, اس کو سمجھ ہوتی ہے, وہ اچھا مشورہ دے سکتا ہے, یا اور کئی قسم کی بھلائیاں ہو سکتی ہیں جو انسان کو, بعض لوگوں کے پاس صحیح. پیسہ نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیر, بس جی اب آپ جی اپنا بات کر لیں. جی بعض لوگوں کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہوتا, لیکن وہ ویسے ان کو نا لوگوں کی وہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, ان کے پاس جسمانی صحت ہوتی ہے, وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن انسان تھوڑا دل ہے, وہ اتنا بھی نہیں کرنا چاہتا ہے, وہ کہتے ہیں میں کیوں کروں. تو ذرا اب میرا آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے, وہ یہ کہ ذرا اپنے لیے آپ سب لکھیں, مجھے اللہ نے کیا کیا بھلائی نصیب کی ہے. ہم صرف مال تک اٹک جاتے ہیں نا, سوچیں مجھے اللہ نے کیا کیا بھلائی نصیب کی ہے, اور اس بھلائی کو کیا میں نے صرف اپنے تک تو نہیں روکا ہوا, یا میں اس کو دوسروں تک بھی پہنچاتی ہوں. اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک بات کریں گے. آپ سے ریفلیکشنز لیں گے, آپ نے کیا اپنے لیے بھلائیاں لکھی جو آپ کو اللہ نے نصیب کی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو روکا تو نہیں ہوا ہے کہیں, یا اس کو واقعی آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب کچھ ہوم ورکس میں بتا دیتی ہوں جو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ڈسکشن میں شروع میں لیں گے. آج کی آیات میں بہت اہم تھا نماز کے حوالے سے. الا المصلین کی آیت ہم نے پڑھی تھی نا, سورۃ المعارج کی آیت 22 اور 23, وہ جو اپنی نمازوں پہ دوام اختیار کرتے ہیں. دائمون سے کیا مراد ہے, صرف اس لفظ کے بارے میں بتائیے کہ دوام سے کیا مراد ہے. ہیرا خان آپ بتائیں. میں بتاؤں پرانش کی, میں لائن سے لے رہی ہوں, ہیرا خان آپ بتائیے. کنسسٹنٹ ایک سے بیہیویئر قائم کرنے والا, یعنی کہ ایک وقت کی نماز پڑھی اور دوسری وقت کی نہ چھوڑے. یعنی پھر کیا دائمون کریں, جو کنسسٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, ہمیشگی اختیار کرتے ہیں, مسلسل مزاج. گڈ. تو نمازوں میں اب میں اور آپ چیک کریں کہ میں اور آپ کیا دائمون کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی, کبھی چھوڑ دی, کبھی بڑے خوشی سے پڑھی, کبھی نہ پڑھی. تو دائمون کی کیٹیگری میں کیا, یہ تعریف ہو رہی ہے نا مسلین کی, تو اللہ بالکل. تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہم اجعلنا من الدائمون, مجھے اور آپ کو دائمون میں سے کر دے. ہمیشہ ہم یہ ہمیشہ کلاس اختیار لیتے ہوئے کرنے بھی والے. سوچ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کلاس کتنی سیریسلی لے رہے ہیں. ایک قرآن کا کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, تو اس میں بھی کنسسٹنٹ ہو کے ہم دائمون میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. پھر دیکھیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ عمل پسند تھا جو تھوڑا ہوتا مگر مستقل ہوتا, کنسسٹنسی ہوتی اس میں. تو کیونکہ یہاں نمازوں کے حوالے سے بات کر لیں, اس لیے اس ویک کا ہوم ورک تو آپ کا نماز کے حوالے سے ہے, لیکن چاہیں تو اس کو اپنی پوری زندگی میں پھیلائیں اور دیکھیں میں کتنی کاموں میں یعنی ہمیشگی اختیار کرتی ہوں. یہ تو نہیں کہ آج ادھر بھاگے جا رہے ہیں, ایک چیز شروع کی, کل دوسری شروع کی, پرسوں تیسری شروع کی, پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں, آگے چلتے جا رہے ہیں. ایسا رویہ لوگوں کو بھی پسند نہیں آتا. یہی تک آج بات کریں گے کیونکہ اب ہمارے ترجمے کا ٹائم ہے. آپ کو باقی ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ کے گروپس میں شیئر کریں گے. آپ کو یحافظون کے بارے میں بھی پڑھ کے آنا ہے, وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نیکسٹ ویک ہم بات کریں گے یحافظون سے کیا مراد ہے, آپ کیسے کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح ہم نے جو اموال کے حوالے سے پڑھا, آپ نے پڑھ کر آنا ہے کہ مال میں جو ہے
مال کے حوالے سے آپ نے کیا کیا سیکھا، اور اس کو ہم نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے. ایک بہت اہم بات تھی کہ الا المصلین کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد کئی آیات الذین سے شروع ہوئی ہیں. نمازیوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، 7 صفات بتائی گئی ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے. نیکسٹ ویک میں انہی آیات پر ڈسکشن ابتدا میں کروں گی. آپ سب نے کلاس کو اسٹارٹ سے جوائن کرنا ہے اور ہم اس پر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. سورۃ المعارج کی آیات کو غور سے پڑھ کے آئے گا. میں سوالات آپ سے پوچھوں گی اور انشاءاللہ آپ بھرپور حصہ لیں گے. ڈسکشن ہم آپ کے ساتھ ہوم ورک آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر لیں گے. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اب آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ساتھ جو ہے بریک آؤٹ رومز کا آپشن جو ہے اوپن کر دیا گیا ہے. آپ سب اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ٹاپ پر دیکھیے، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جوائن بریک آؤٹ روم. اس پر کلک کیجئے، اپنا روم سلیکٹ کیجئے اور اپنے گروپ میں جائیے اور اپنے انچارجز کو جو ہے وہ اپنا ترجمہ جو ہے وہ سنائیے. آپ کے انچارجز آپ کے منتظر ہیں. مین سیشن روم میں انشاءاللہ ٹرانسلیشن ٹائم جو ہے وہ سمرہ احمد کنڈکٹ کرائیں گی. سمرہ باجی مائک از اوور ٹو یو ناؤ. جزاک اللہ خیر شفق. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب کے لیے اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورۃ المعارج کی آیت نمبر 1 سے لے کے 9 تک کا ترجمہ جو ہے وہ مجھے امید ہے آپ سب نے یاد کیا ہوگا. میں نام لیتی جاؤں گی، آپ اسی طرح سے انمیوٹ کرتے جائیں. اور چونکہ آج لیسن تھوڑا شارٹ ہے تو شروع میں ہی 3 آیات کا ترجمہ جو ہے انشاءاللہ سن لیتے ہیں. عالیہ اکبر اگر ہمارے ساتھ ہیں. جی عالیہ جی اکبر. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن وعلیکم السلام الرحیم. ورحمۃ اللہ. سألا سوال کیا، سائل سوال کرنے والے نے، بعذاب عذاب کا، واقع جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، لیسا نہیں ہے، لہو اس سے، دفع کرنے والا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، ذی المعارج جو بہت عروج والا ہے. احسنتی، بہت اچھا سنایا آپ نے عالیہ، جزاک اللہ خیر. جی عائشہ علی. من اللہ اللہ کی طرف سے، ذی المعارج جو عروج والا ہے، تعرجو چڑھتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح، الیہ طرف اس کے، فی یومین ایک دن میں، کانا ہے، مقدار روح مقدار جس کی ہم سینہ 50 الفا ہزار، سناتن سال. جی جی دو آیات اور پڑھ لیجیے عائشہ. آیت 6 تک آپ نے سنانا تھا نا، آپ نے ایکچولی 3 سے شروع کر دیا، 4 سے شروع کرنا تھا. 4 5 6. فصبر پس صبر کیجئے، صبرن صبر، جمیلن جمیل خوبصورت. ان آگے بھی سنا دوں؟ جی سنائیے. جی جی انہم بے شک وہ، یرونہ وہ دیکھتے ہیں اسے، بعیدن بہت دور. جی یہاں پہ آیت 6 جو ہے نا مکمل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جو آیت کا نمبر ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہے آخر میں لکھا ہوتا ہے، تو میں نے آیت 6 تک ہی آپ کو کہا تھا. اچھا یہ آیت جی 5 میں پہلا لفظ کیا ہے، دوبارہ ٹھیک. پڑھیے اس کی عربک. آیت 5 میں فصبر اب صحیح پڑھا آپ نے. فصبر جی صبرن جمیل. ہاں اب ٹھیک پڑھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی سادسہ اختر. جی سادسہ. وَنَرَاهُ اور ہم دیکھتے ہیں اسے، قریباً بہت قریب، یوم جس دن، تکون ہوگا، السماء آسمان، کالمہل تیل کی طرح، تلچھٹ کی طرح، وَتَکُونُ اور ہوں گے، الجبال پہاڑ، کالعہن ڈھونکی ہوئی روئی کی طرح. جی بارک اللہ فیکم. جی بالکل ٹھیک. جی آیت 1 سے ہم دوبارہ شروع کریں گے، پہلی 3 آیات. جی ثنا عبداللہ. ثنا ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں، آئی تھنک ثنا کا نام مجھے نظر نہیں آ رہا.
सईदा इकबाल। जी अस्सलाम हेलो जी सही जी जी अस्सलाम सईदा, मुझे वालेकुम। आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम हेलो अस्सलाम जी रहमतुल्लाह। जी जी जी, पहली बिस्मिल्लाह। पहली 3 साला आयत। जी साला जी जी पहला साला सवाल किया, साइलुन सवाल करने वाले ने, भी अजाब की वाक़ई जो वाक़ होने वाली है, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, लैसा नहीं है, लहू उसके लिए, दाफिया दूर होने वाली, दफा होने वाली, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, जिल मारिज जो बहुत बुलंद है, जो उरूज वाला है, जो उरूज वाला ठीक है। और दाफे कोई दफा करने वाला, यानी जो अल्लाह ताला का हाँ, अजाब है उसको दूर करने वाला, दफा करने वाला कोई नहीं है, ये मतलब है ना। तो दाफे जी जी दफा करने वाला। ठीक है, जी बारकल्लाहु जी जी फीकुम। जी जी, रुमाना अख्तर। जी उस्ताद, तारुजु चढ़ते हैं, अल मलाइकतु फरिश्ते, वर्रूहु और रूह इलैहि तरफ उसके, फी यौमिन एक दिन में, काना है, मिकदारुहु उसकी मिकदार, 50 अल्फा हजार सनतिन साल, फस्बिर पस सब्र कीजिए, सब्रन सबर, जमीलन बहुत खूबसूरत, जमील और खूबसूरत, जी इन्नहुम बेशक वो, यरौनहु वो देखते हैं उसे, बईदन बहुत दूर। जी आसनती। जी बहुत अच्छा सुनाया रुमाना। जी शबाना अहमद। वनराहु और हम देखते हैं उसे, करीबन करीब, यौमा इस दिन, तकूनु होगा असमाउ आसमान, कल मोहली तेल की तलछट की तरह, व तकूनु और होंगे अलजिबालु पहाड़, कल इहनी धुनकी हुई रुई की तरह। जी आसनती, बहुत अच्छा सुनाया। जी शाजिया अली। शाजिया अली हमारे जी साथ हैं। जी 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 शाज अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम। दोबारा से इसी आयत को जी जी पहले जी फर्स्ट आपके पास कहाँ, कौन सी स्लाइड शो साला हो रही है? ये शुरू से, हाँ साला जी सवाल बिल्कुल। किया जी जी साला सवाल किया, साइलुम सवाल करने वाले ने, भी अजाबिन इस अजाब का, वाकई जो वाक़या होने वाला है, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, लैसा नहीं है, लहू उसे, दाफिया कोई दफा करने वाला, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, जिल मारिज वो जो उरूज वाला है, जी तारुजु जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। जी शुरू से दोबारा शुरू करते हैं। आलिया अकबर। जी आलिया अकबर, आप आयत 4 से शुरू कीजिए। तारुजु चढ़ते हैं, अल मलाइकतु फरिश्ते, वर्रूहु और रूह इलैहि उसकी तरफ, भी यौमिन एक दिन में, काना है, मिकदारुहु जिसकी मिकदार, 50 अल्फा हजार सनातिन साल, तस्विर बस सब्र कीजिए, सब्रन सब्र, जमीलन जमील खूबसूरत, इन्नहुम बेशक वो, यरौनहु वो देखते हैं, बईदन उसे वो देखते हैं उसे, बईदन बहुत दूर। जी बारकल्लाहु फीकुम। जी इसके बाद मेरे पास है आयशा अली। वनराहु और हम देखते हैं इसे, जी जी करीबन बहुत करीब, यौमा जिस दिन, तकूनु होगा, अस्समाउ आसमान, कल मुखली तेल की तिलछट की तरह, व तकूनु और होंगे, अलजिबालु पहाड़, कल इहनी धुंकी हुई रुई की तरह। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत अच्छा सुनाया। जी इसके बाद है सादिसा। साला सवाल किया, साइल सवाल करने वाले ने, बे अजाब इस अजाब का, वाक़िन जो वाक़या होने वाला है, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, लैसा नहीं है, लहू इसे, दाफिउन कोई दफा करने वाला, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, जिल माराज जो अरूज वाला है। आखिरी आखिरी लफ्ज की अरबिक दोबारा पढ़े सादिसा। जिल माराज, मेराज, गौर से देखिए, मीम के ऊपर जबर है, फिर आइन अलिफ जबर आ, मा आ,
جی کیسے پڑھیں گے؟ ذل معارجی. اب ٹھیک ہے. اور جیم کو ہم ساکن اس لیے کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو حرکت کو ہم سٹاپ کر دیں گے، ڈراپ کر دیں گے، اور یہ بن جائے گا ذل معارج. معارج ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. جی سعیدہ اقبال. جی جی سعیدہ پڑھیے آیت 4 سے. تعرج چڑھتے ہیں الملائکت الملائکہ فرشتے، والروح اور روح الیہ اسی کی طرف، فی یومن تھوڑا سا نیٹ سلو ہو رہا ہے. جی سعیدہ آپ اپنا نا آپ تھوڑا سا موو کر جائیں جہاں پہ آپ کے اچھے آ رہے ہوں سگنلز. آئی تھنک میں نیکسٹ کسی کو چانس دے دیتی ہوں. جی سعیدہ کائنڈلی آپ میوٹ کر لیں خود کو. جی رومانہ سے میں کہتی ہوں رومانہ پڑھ لیں. جی رومانہ. جی السلام علیکم. آپ سعیدہ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ماریا آپ کی آواز تو آ رہی ہے ویسے الحمدللہ. جی جی لیکن ان کی طرف آئی تھنک سگنلز بہت ہی زیادہ ڈراپ ہو گئے ہیں تو ان کی آواز بہت ویریٹ کر رہی ہے تو پھر وہ مناسب نہیں ہے آیات کو اس طرح سے پڑھنا. تو بہتر ہے کہ ہم آگے چانس دیتے ہیں. جی رومانہ موجود ہیں. رومانہ آپ پڑھ لیجیے. جی رومانہ موجود ہے. السلام علیکم. جی آئی تھنک رومانہ شاید موجود نہیں ہے. اچھا شبانہ احمد. جی شبانہ. جی تارجو چڑھتے ہیں الملائکہ تو فرشتے والروح اور روح الیہ اس کی طرف یومن اس دن میں کانا ہے مقدار اس کی خامسینہ 50 الفا ہزار سنتن سال. جی اور پڑھیں. بس صبر کیجئے صبرن صبر جمیلن جمیل یا خوبصورت. انہم بے شک وہ یرونہ وہ دیکھتے ہیں اسے بعیدن دور. ٹھیک ہے. اچھا شبانہ آپ نے ایک لفظ کی میں چاہوں گی آپ عربک دوبارہ مجھے پڑھ کے بتائیں. یہ آیت 4 میں تھا نا مقدارہ، اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ سنتن نہیں مقدارہ کے بعد. سوری خمسینہ. اب ٹھیک پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. پہلے تھوڑی سی مسٹیک تھی اس کے اندر. بارک اللہ فیکم. جی شازیہ علیم. شازیہ علیم ہے ہمارے ساتھ؟ جی جی شازیہ. فصبر بس صبر کیجئے صبرن صبر جمیلہ خوبصورت. انہم بے شک وہ یرونہ وہ دیکھتے ہیں اسے بعیدن بہت دور. ونراہ اور ہم دیکھتے ہیں اسے قریبا بہت قریب. یوم جس دن تکون ہوگا السماء آسمان کالمہل تیل کی تلجھٹ کی طرح. وتکون اور ہوں گے الجبال پہاڑ کالعہن دھنکی ہوئی روئی کی طرح. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جی بہت اچھا سنایا. ایسی ایک آدھ منٹ ہے ہمارے پاس. آپ کچھ اس بارے میں آپ نے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب عذاب کا ذکر کیا اور بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 5 ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو پھر صبر کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اگر کوئی بتا سکے بس ایک آنسر لے سکتی ہوں میں، ادروائز ٹائم تو مکمل ہو گیا. جی کوئی کچھ جی ایک لائن. صبر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم لوگوں کے رویوں کو کچھ کر نہیں سکتے، اور لوگوں کے جو بھی ان کے اعمال ہیں، جو بھی ان کے ایکشنز ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم صبر ہی کریں تو بہتر ہے.
بالکل بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیر. اس لیے کہ وہ دن آئے گا، اس دن پھر سب کو ان کے اعمال کی جزا مل جائے گی، اور جس نے اچھا کیا ہوگا تو اس نے اپنے لیے ہی اچھا کیا ہوگا. آپ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.